دوستو بچپن سے ہم یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ غوث پاک نے اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کر لیے تھے۔ یہ بات واقعی سچ ہے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں میرے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد لعلکم تشکرون، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل یعنی عقل پیدا کی اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرما دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو پھر یہ آپ کے غوث پاک ماں کے پیٹ میں 18 پارے کیسے یاد کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ مجھے بتائیں کہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے نا۔ دیکھیں اگر یہ معجزہ تھا تو پھر تابعین تبع تابعین کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ آج کل ایک نوجوان کا کلپ بڑا وائرل ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے 18 پارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے، تو کہتا ہے یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لہذا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے ہی 18 پارے حفظ کر کے آئے ہوں؟ تو ان کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے قرآن پاک کے پورے جو ہے مفاہیم کا احاطہ نہیں کیا، احادیث مبارکہ کے مفاہیم کا احاطہ نہیں کیا، اسی وجہ سے تم لوگ جہالت پھیلا رہے ہو کہ تمہیں مکمل معلومات نہیں ہیں اور ناقص معلومات کی بنیاد پر لوگوں کے اندر تشویش اور گمراہی پھیلا رہے ہو۔ اس واسطے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو معجزہ اور کرامت ہوتی ہے اس کو عموم سے استثناء حاصل ہوتا ہے، یہ خلاف عادت ہوتے ہیں، یہ خرق عادت ہوتے ہیں، اور یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ جیسے نہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے ہی تورات کا علم حاصل کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی تورات بھی عطا فرما دی اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ اب یہ بچپن کے عالم میں ابھی چند روز ہوئے ہیں، چند لمحات ہوئے ہیں پیدا ہوئے، اور لوگوں کے مطالبے پہ آپ نے پنگوڑے میں کلام فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرما دی ہے۔ اب اس پر دیکھیے یہ میرے سامنے حوالہ جات ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کانا عیسیٰ بن مریم قد درس التوراۃ واحکمھا وہو فی بطن امہ، فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم نے تورات اور اس کے احکامہ، اس کے احکام کو ماں کے پیٹ میں ہی سیکھ لیا تھا۔ اسی طرح یہ اگلا والا میرے سامنے یہ تفسیر در منصور ہے جس کے اندر وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کانا عیسیٰ قد درس الانجیل واحکمہ فی بطن امہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل اور اس کے احکام کو ماں کے پیٹ میں ہی سیکھ لیا تھا، یعنی تورات اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ سے سیکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور معجزہ یہ سارے علوم عطا فرما دیے۔ اور حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں بھی یہی فرماتے ہیں والظاہر انہ من قبل ان کلمہم آتاہ اللہ الکتاب وجعلہ نبیا، فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ کلام فرمانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی عطا فرما دی اور انہیں نبی بھی بنا دیا، نبوت بھی عطا فرما دی۔ یہ اگلا والا میرے سامنے روح البیان ہے جس کے اندر حضرت امام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے والجمہور علی ان عیسیٰ آتاہ اللہ الانجیل والنبوۃ فی الطفولیہ، فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین اس بات پر ہیں، جمہور امت اسی بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل اور نبوت ایام طفولیت میں یعنی بچپن میں ہی عطا فرما دی تھی۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل ان کو ماں کے پیٹ میں ہی سکھا دی۔ تو جو شے نبی کا معجزہ ہو وہ بطور کرامت ولی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے، اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ماں کے پیٹ سے 15 یا 18 پارے سیکھ کر آئے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ
جب رسم بسم اللہ کروانے لگے تو فرمایا کہاں سے شروع کروں؟ تو کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں سے شروع کریں۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ پہلے 15 پارے کہاں سے پڑھے؟ تو فرمایا میری والدہ وہ 15 پاروں کی حافظہ تھی اور وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں سن سن کے ہی یاد کر کے اور پڑھ کے آیا ہوں۔ لہذا یہ معجزہ اور کرامت کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا، لیکن نبی اور بطور کرامت ولی ان کو اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں ہی یہ چیزیں سکھا دیتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فضل و مہربانی فرما دے انہی کے لیے یہ ہوتا ہے۔ تو لہذا جس طرح کے عام قاعدہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اب ساری انسانیت جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پانی کے قطرے سے نہیں بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو لہذا ان کو استثناء حاصل ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں مستثنیٰ ہوا کرتی ہیں، اور یہ بھی کچھ انبیاء بطور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ماں کے پیٹ میں ہی علوم عطا فرما دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی سجدہ فرمایا۔ اب سجدہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، تو پتہ یہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل تھی، اس لیے پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ نے سجدہ فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ بات بالکل درست ہے کہ بطور کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے برگزیدہ ہستی کو، کسی مقرب ہستی کو ماں کے پیٹ سے ہی علوم سکھا کے بھیج دے، علوم عطا فرما دے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔